الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت آپ کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا یہ کتاب یعنی قرآن مجید بہت ہی واضح ہے، اپنے مقصد میں، اپنے مدعا میں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اس کے مقصد کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات میں نازل کی، اور اس لیے نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکمت سے بھرے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کے نفاذ کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں قرآن شریف کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مبارک رات 15ویں شب ہے شعبان کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف دوسری جگہ بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر وہ ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہیں، اس میں سے کسی رات میں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا نزول ہوا۔ آپ نے فرمایا ان 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں خاص طور پر شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ بہت ہی واضح باتیں ہیں، اس وجہ سے یہ خیال صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن مجید 15ویں شعبان کو نازل ہوا، یا اس کی کوئی اور حکمت سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کے سلسلے میں
صحیح حدیثوں میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ بکثرت روزے رکھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ پورا ہی شعبان روزے رکھتے تھے. یہ بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. یعنی شعبان میں کرنے کا عمل یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ روزے رکھے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس طرح ہم فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فرض نمازوں میں ایک طرح کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ فرض نماز میں شریک ہو جائیں گے تو وہ بات نہیں ہوگی. اگر پہلے سے آپ سنت پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیح کریں، اس کے بعد فرض نماز میں شریک ہوں تو ایک دوسری ہی کیفیت ہوگی. تو غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے روزے فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے آدمی پر روزے کسی کیفیت طاری ہونی چاہیے. ایک طرح کا وہ استقبال ہے رمضان کا. تو آپ بکثرت روزے رکھتے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 15 تاریخ کے بعد روزے نہ رکھو. یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے. اس وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد روزے نہ رکھے جائیں. اس کا تعلق آدمی کی صحت سے ہے اور موسم سے بھی ہے، حالات سے ہے. اس لیے یہ بات لازمی نہیں ہے کہ آدمی 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. ہاں، اگر آدمی محسوس کرتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی اگر میں روزے رکھوں گا تو رمضان متاثر ہوگا، یا میری صحت جواب دی جائے گی، یا موسم سخت ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسے احتیاط کرنی چاہیے اور 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے. یہ جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر اگر عمل ہو تو رمضان کی ہم فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. شعبان 15 شعبان کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 15 شعبان کو دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو. ظاہر ہے کہ دن میں تو روزہ پورے ہی دن کا ہوگا اور رات کی عبادت جتنی اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے اس کے مطابق وہ عبادت بھی کرے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کا، رزق کا، صحت کا، موت حیات کا، ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے اس رات کو دعا کرو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں، ہمارے حق میں ہوں، بہتر ہوں. تو یہ بات بھی بعض حدیثوں میں آتی ہے. لیکن محدثین جو حدیث کے ماہر ہیں وہ ان روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کمزور روایتیں ہیں. یعنی حدیث کا جو معیار ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیثیں کمزور ہیں جس کے اندر 15 شعبان کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی باتیں، بہت سے راوی کمزور ہیں، بیان کرنے والے کمزور ہیں. ہمارے معیار سے یہ اس معیار کی حدیثیں نہیں ہیں جس معیار کی وہ حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے تھے اور اسلاف میں سے بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص اس رات کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا. تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کام کو آپ غلط نہ کہیں، اس وجہ سے کہ بھی کچھ ثبوت ملتا ہے. اس کا بھی ہمارے بزرگوں سے بھی ثبوت ملتا ہے، صحابہ کرام سے بھی ثبوت ملتا ہے. وہ ثبوت کمزور ہی صحیح ہے لیکن کہتے ہیں جتنے مختلف طریقوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے
کہ ہم اسے بالکل بے اصل نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے صاحب اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اس لیے اس پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے. لیکن یہ بھی غلط نہ کہنا ایک الگ چیز ہے، اور یہ کہنا کہ صاحب یہ ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص پر عمل کرتا ہے تو آپ اس پر تنقید نہ کیجیے. اس دن روزہ رکھ لیتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، تو اسے آپ غلط نہیں کہہ سکتے. اور نہ رکھے کوئی شخص تو اس پر تنقید بھی نہ کیجیے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے یا رات میں لمبا قیام نہیں کر رہا ہے. تو اس بات ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں. کوئی ہے ایسا شخص جو اپنے لیے اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے تو میں اس کے رزق وسیع کر دوں. کوئی ہے بیمار کہ میں اسے بیماری سے نجات دوں. ظاہر ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آنا صرف یہ 15ویں شب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر رات آتا ہے. صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے اس رات کے ساتھ خاص بات بھی ہو، لیکن دوسری حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے عرش سے نیچے آتا ہے. اب ہم اسے نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اسے سوال کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ کیسے آتا ہے کیسے نہیں آتا ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے بندوں سے رات کے آخری حصے میں. اس میں دعا کرو. یہی باتیں کہی گئی ہیں کہ اپنے رزق کے لیے دعا کرو، اپنے علم کے لیے دعا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، صحت کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا، اب میں اس کی دعا پوری کروں. تو یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہو. اس لیے اگر کوئی شخص اس رات میں دعائیں بھی کرتا ہے تو اسے بھی ہم غلط نہیں کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ان حدیثوں پہ کمزور ہونے کے باوجود جو ہے بہت سے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن اسی حیثیت سے کہ یہ ایک انفرادی عمل ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص رات کو اٹھے روزہ، جیسے روزہ ایک انفرادی عمل ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، اسی کو انفرادی عمل کہتے ہیں. اعلان تو کرتا نہیں ہو کہ بھائی میرا روزہ ہے. یہی حال اللہ سے دعا کا بھی ہے، وہ ایک اس کا انفرادی عمل ہے. نماز پڑھنا، رات میں دعائیں کرنا. تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ثبوت ملتا ہے چاہے وہ کمزور حدیثوں سے ہی ہو، وہ انفرادی عمل کا ہے، شخصی عمل کا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی 10-20 آدمی جمع ہو گئے اور مل کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہ بعض جگہ اس کا بھی رواج ہے جیسا وہ سب لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں، جیسا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، کوئی اور نماز ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے 10-20 آدمی جمع ہو جائیں اور نماز پڑھیں. اور پھر اسی طرح اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس رات کی کچھ خاص نمازیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اتنی مرتبہ درود پڑھیے، اتنی مرتبہ تسبیحیں پڑھیے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد رکوع میں یہ پڑھیے، سجدے میں یہ پڑھیے. محدثین کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. زیادہ تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ذکر آتا ہے اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. اس کے احکام الگ ہیں، اس کی تفصیل ہے، آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں کسی بھی صاحب علم سے. صلاۃ التسبیح کہتے ہیں اسے، اور اس کا تعلق اس شب سے نہیں ہے جسے آپ شب برات کہتے ہیں. یہ جو شب برات ہے اس سے اس کا تعلق نہیں. صلاۃ التسبیح تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح پڑھ لیجئے یا کبھی پڑھ لیجئے، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی شخص یہ کہتا ہے صلاۃ التسبیح کی ارادے سے وہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کا انفرادی عمل ہوگا. اس کا تعلق جماعت سے نہیں ہے کہ بھی جماعت میں سب لوگ مل کے پڑھیں اور اس کے لیے اہتمام کریں اور خاص طرح کی نمازیں جو بتائی گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ رسالے، اخبارات، فولڈرز وغیرہ چھپتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ شب برات میں کس طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ان سب کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کہ آدمی یہ کہے کہ یہ جو ہے
اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت دی ہے۔ ہر شخص کا ایک الگ عمل ہے۔ رات میں اٹھے وہ دعا کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، جب تک ہاتھ پیر میں ساتھ دیں، توانائی ہے، طاقت ہے، پڑھے، اور اگر درمیان میں آرام بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پوری رات جاگ سکے تو جاگ بھی سکتا ہے وہ۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ثابت ہیں انہی کو پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہ اسے عید منایا جائے، اسے عید کے طور پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے علاقوں میں عید اسی کو کہتے ہیں، لوگ نہا دھو کے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں جتنا اہتمام جمعہ میں یا عیدین میں ہوتا ہے کہ آج شب برات ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص عید ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ ہماری تو دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ آپ نے کسی تیسری عید کا ذکر نہیں کیا، تو یہ عید کہاں سے آ گئی جسے باقاعدہ لوگ بہت سے علاقوں میں اسے عید ہی کہتے ہیں اور اسی طرح کا اہتمام کرتے ہیں جسے عید میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کو نہلا دھولا کے ان کے کپڑے بھی پہناتے ہیں، خود بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ عید نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ عید اگر ہوگی تو سب مل کے خوشی منائیں گے نا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عید میں انفرادی خوشی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی خوشی بھی ہوتی ہے، اس طرح کی خوشی کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن حدیث میں، تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ بھائی شاید دھوپ بہت تیز ہے، کچھ لوگ آپ آ جائیں تو باہر سے لوگ اور اندر آ جائیں گے، اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں یہ جو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دوسری قوموں سے ہم نے اختیار کیا ہے۔ برامکا کا ایک خاندان تھا، اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں عباسی دور میں بڑے با اختیار ہو گئے تھے، وزیر وغیرہ وہی ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ برامکا جب مسلمان ہوئے، یہ آتش پرست تھے، برامکا آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ جب مسلمان وہ ہوئے تو بہت سی چیزیں اپنی مذہب کی انہوں نے یہاں منتقل کر دی مسلمانوں میں، اور چونکہ بااثر تھے، یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ عباسی خلفاء ان کے سامنے بعض اوقات بے بس ہو جاتے تھے، تو اپنی سیاسی طاقت کی وجہ سے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے اور اپنے عہدہ اور منصب کی وجہ سے انہوں نے اس کا رواج دیا کہ اس میں چراغاں ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے پرانے مذہب کو زندہ رکھنے کی ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی ہو۔ تو اس کا ثبوت گویا لوگ بتاتے ہیں کہ کس صدی سے ہوا ہے، 7ویں 8ویں صدی سے یہ ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر یہ نہیں تھا مسلمانوں میں کہ اس وقت کوئی چراغاں بھی کیا جائے گا۔ اور اب ہم نے یہ سمجھا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر، ہندو قوم کو دیکھ کر، دوسری قوموں کو دیکھ کر، کہ ان کے ہاں بھی بہت سے تہواروں میں چراغاں ہوتا ہے، ہم کیوں خالی رہیں؟ تو ہم نے ان کی نقل کرنی شروع کر دی۔ یعنی وہ صرف ہم برامکا ہی کی نقل نہیں کرتے، بلکہ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے تہواروں کو اسی طرح مناتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ کوئی عید ہی نہیں ہے، اور عید میں بھی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی عید اور ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگ خاموشی سے دیکھتے ہیں، جمعہ کی نماز کو توجہ سے دیکھتے ہیں، عید کی نماز کو توجہ سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ شور ہے، نہ ہنگامہ، نہ کچھ ہے، بلکہ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، اس کے اشاروں پر عمل کر رہے ہیں اور دعا کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی نقل میں اپنی تصویر نہ بگاڑ لیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات، یہ حدیث بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے لیکن بہرحال ہے، ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو پہلے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں دعا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ قوی نہ صحیح اس کا ثبوت ہے کہ آپ بقیع قبرستان گئے تھے اور وہاں آپ نے لوگوں کے حق میں دعا کی تھی، اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ بنو کرب جو بہت بڑا قبیلہ ہے جو بکریاں پالتا ہے، اس کے بالوں کی، اس کے بکریوں کی بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ بکریوں ہی کے تعداد کے برابر نہیں، ان کی بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس سے بھی ایک نتیجہ لوگوں نے اخذ کیا ہے کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں مرحومین کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ویسے بھی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں دنیا سے اور ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اور ہمارے دل میں ان کے حق میں کوئی کدورت نہ رہے۔ تو یہ دعا آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے۔ تو یہ جو دعا ہے، اس طرح کی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بھائی بہن ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے دنیا سے چلے گئے، ان کے حق میں خاص طور پر اس کی طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کا اس رات میں ذکر ملتا ہے، کچھ صحیح حدیثوں سے اور کچھ کمزور حدیثوں سے۔ اس کے علاوہ جو رویہ آپ اختیار کریں گے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا اور وہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال نہیں تھا کہ ان کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، جمعہ میں زیادہ بڑا مجمع بھی ہوتا ہے، عیدین کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ ہی ایسا نہیں ہے ہوتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ اخبارات میں دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے کہ پولیس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان غنڈہ گردی نہ کریں، آج ہم سخت قدم اٹھائیں گے۔ کیا یہ الزام لینے کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تہوار اس طرح مناتے ہیں؟ ہماری تہواروں کو دیکھ کر، تو ہماری عیدوں کو دیکھ کر، تہوار کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، ہماری عیدوں کو دیکھ کر، ہماری خوشی کے مواقع کو دیکھ کر ان کو اسلام کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، تو کیا تصور بنے گا کہ بھئی یہ اسی طرح کے تہوار مناتے ہیں جیسے ہم مناتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ دوسروں کے تہوار میں تو شراب وراب بھی پیتے ہیں۔ آپ یہ کام تو نہیں کرتے، لیکن آپ کی یہ تصویر کہ ان کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہنگامے کرتے ہیں، راستے کو روک لیتے ہیں، تو یہ طریقہ غالباً اسلام کا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم میں جو بھی بااثر ہیں اپنے نوجوانوں کو روکیں۔ خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جانے نہ دیں، کہیں کہ بھئی شریعت کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور گناہ ہے، میں بجائے اس کے کہ رات میں اللہ سے دعا کر کے آدمی اپنے گناہوں کی معافی کو معاف کرانے کی کوشش کرے، یہ حرکتیں کر کے مزید گناہ سمیٹ رہا ہے۔ ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے اور علی گڑھ میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح مسلم نوجوان آج کے دن اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلط کاموں سے ہمیں بچائے رکھے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔